یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو فساد پیدا ہوا اس کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب میں آپ کی توجہ اس عمل کی طرف دلواتا ہوں. وہ سبب ہے ایک بہت بڑا، وہ سبب کے کچھ اسباب ہیں، وہ درج ذیل ہیں. ان میں سے سب سے پہلا استعمار ہے، استعماری طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر کے آپس میں لڑانے کی کوشش کی، جس کے متعلق قرآن پاک نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. وہاں فرمایا اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہارا اتحاد کمزور ہو جائے گا. جب کمزور ہوگا اتحاد تو پھر فرمایا استعماری طاقتیں تمہیں آپس میں لڑائیں گی، استعماری طاقتیں تمہیں آپس میں لڑائیں گی. استعمار وہ طاغوتی قوتیں، سامراج وہ آپس میں لڑائیں گی. اب اس استعمار نے کیا کیا؟ اس استعمار نے یہ کہا، بریلویوں کو کہا کہ تم اس بات کو ثابت کرو، تم اس بات کو ثابت کرو کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا، ثابت کرو. ہم دلیلیں دینے لگ گئے. اس کی میں نے ایک مثال آپ کو اسرائیل کے ایک فوجی کی کچھ جمعے پہلے دی تھی، لیکن جمعے آپ وقت نہیں، میں اس کو دوبارہ دوں. ان کو کہا کہ تم یہ بات ثابت کرو کہ اونچی آمین کہنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، اور حضور کو علم غیب نہیں تھا. ان کو یہ ٹاسک دے دیا. لہذا استعمار نے دونوں کو آپس میں استعمال کیا، دونوں کو آپس میں. اہل حدیث مکتبہ فکر کو کہا دیا کہ تم رفع یدین کرو اور اس پر ڈٹ جاؤ کہ جو یہ نہیں کرتا وہ حرام عمل ہے. ان کو اس کام پہ لگا دیا، ان کو اس کام پر لگا دیا اور لگے رہے. اب دوسرا جو سب سے بڑا کیا تھا، اس انتشار کو پھیلانے میں جو کردار سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا، فرمایا وہ درباری ملاؤں نے کردار. درباری علماء تو انہیں جب درباری ہو گئے تو پھر علماء نہیں کہا جا سکتا، پھر ملا کہا جا سکتا. وہ درباری ملا جو تھے انہوں نے مفادات کی خاطر، کبھی مفاد ملا اقتدار میں چلے گئے، مفاد ملا اختلاف میں چلے گئے. وہ درباری ملاؤں نے یہ کردار ادا کیا مفادات کی خاطر. میں اب آپ کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایک بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ طلب. وہ درباری علماء کیسے کردار ادا کرتے ہیں، یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے، لیٹسٹ اور بڑی مصدقہ رپورٹ ہے، بڑی مصدقہ رپورٹ. یہ پشاور سانحے سے پہلے 5 دن پہلے، پشاور سانحہ سے 5 دن پہلے ایک اسلام آباد میں علماء کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. اس کے اندر گورنمنٹ نے علماء سے فتویٰ لیا کہ دہشت گردی حرام ہے. فتویٰ دی، اس پر فتویٰ لیا علماء سے، اور ان علماء سے لیا جنہوں نے طالبانائزیشن کو پیدا کیا، ان سے کروایا، ان سے فتویٰ لیا. جب انہوں نے فتویٰ لیا ان سے تو وہاں طالبانائزیشن کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، وہاں طالبانائزیشن کی لیڈرشپ بھی موجود تھی. جب مولانا سمیع الحق اللہ ان کی مغفرت فرمائے دنیا سے چلے گئے، اس کے بیٹے نے کھڑے ہو کر کے جب کہا کہ دہشت گردی حرام ہے، ہم فتویٰ دیتے کہ اسلام کے اندر یہ شر پھیلانا فتویٰ ہے، حرام ہے. جب اس نے حرام کا فتویٰ دیا تو طالبانائزیشن کی لیڈرشپ نے کھڑے ہو کر کہا محترم حضور والا، ہمارے استاد مکرم محترم، جب ہم جہاد لڑ رہے تھے افغانستان کے اندر اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جہاد افغانستان جنت کا راستہ ہے، براہ راست راستہ ہے، فورسز کو مارنا، تباہی کرنا، یہ جہاد ہے، حق کا راستہ ہے. اس وقت آپ نے فتویٰ دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جہاد کے لیے میدان میں نکلو، مدارس سے نکلو اور جہاد کرو جا کر. اس وقت جہاد تھا، آج وہی جہاد حرام کے درجے میں کیسے آ گیا؟ آج وہی جہاد حرام کے درجے میں، یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے. تو درباری ملا سمجھ آ گئے. اس وقت درباری ملاؤں کو امریکہ کا پیسہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ مل رہا تھا ان کو.
ان کو مل رہا تھا. جب وہ مل رہا تھا ان کو تو اس وقت جائز تھا. جب وہ ملنا بند ہو گیا، مفادات آ گئے، اب وہ حرام ہو گئے. اب وہ حرام ہو گئے. تیسری بڑی بات، اتحاد مخالف نشر و اشاعت جو ہے، یعنی کہ یگانگت اور اتحاد کے ہونے والی جو کوششیں ہیں ان کے مخالف پروپیگنڈا جو ہے وہ امت کو وحدت کی طرف نہیں آنے دیتا. اور تیسرا، چوتھی بات بڑی، اندھی مذہبی تقلید جو ہے، اندھی مذہبی تقلید نے ہی ہمیں آج بر صغیر پاک و ہند سے یہ تفرقے کی فضا ہمیں عطا کی. یہ اندھی تقلید ہے کہ میں بریلوی ہوں، یہ اندھی تقلید ہے میں کانپوری ہوں، یہ اندھی تقلید ہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں اندھی تقلید ہے کہ میں سہارنپور سے تعلق رکھتا ہوں. بھائی مدرسے میں پڑھنا اور بات ہے، مدرسہ تمہارا فرض کے درجے میں اسلام نہیں ہے. وہ مدرسہ کیسا ہے جس نے یہ تجھے اندھی تقلید دے دی کہ میرے پاس پڑھنے والا صحیح مسلمان ہے اور اس مدرسے اور مسجد میں نماز پڑھنے والا کافر ہے. وہ تو مدرسہ تو نہ ہوا، وہ تو شر ہے، فساد ہے، وہ تو فتنہ ہے. اور اس فتنے کی جڑ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اس فتنے کی جڑ اس مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کو قرآن پاک نے مسجد زرار کہا. اس مسجد کے ساتھ جڑی ہے جس مسجد کو قرآن پاک نے مسجد زرار کہا. اور مسجد زرار کیا تھی؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر چند لوگوں نے الگ مسجد بنائی اور مسجد بنا کر کے حضور کو کہتے ہیں آقا ہم نے مسجد بنائی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، آپ وہاں تشریف لے آئیں، قدم رنجا فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں. میرے آقا رحمت للعالمین تھے، خیال کیا کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی بات ہے، جب اٹھے چلنے لگے تو وہی آ گئی، فرمایا محبوب نہ جانا، اللہ کی عزت کی قسم اگر تو چلا گیا تو ان بے ایمانوں کو تیرے قدموں کے صدقے مجھے بخشنا پڑ جائے. تیرے قدموں کے صدقے ان بے ایمانوں کو بخشنا پڑ جائے گا. میں ان کو بخشنا نہیں چاہتا، میں ان کو بخشنا. اور یہ ایک بری تاریخ ہے، یہ ایک بری تاریخ ہے. میں نے رمضان المبارک کے اندر اس تاریخ پر پوری پر آپ کو ہسٹری دی تھی، آپ کو تو بھول گیا، مجھے یاد ہے. تو فرمایا ان کا تعلق جو مسلک، جو مسجد کو، جو دارالعلوم یہ سبق دے کہ مجھے مانو اسلام، دوسروں کو مانو کفر، یہ انتشار ہے. اس انتشار کے متعلق قرآن پاک نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ وہ بنیاد تھی تفرقے کی جو ہم نے ڈالی. قرآن نے اس کو حرام کہا، ہم یہ حرام کام کرنے کے مرتکب ہوئے. آج امت کا شرازہ بکھرا پڑا. چونکہ وقت ختم ہو گیا، حضرت علی علیہ السلام کا تصور وحدت کیا تھا اس پر بات انشاءاللہ آئندہ جمعے پر ہوگی. وہ کمال کا تصور ہے. وما علینا الا